کر رہا. یہی مثال خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی. کتنی پیاری تمثیل ہے. مسئلہ آپ نے واضح کیا. اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ہم نے پڑھا کہ اب جو شخص کہتا ہے کہ حضور کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنی جاتی، وہ کافر ہی ہونا چاہتا ہے. آپ نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے کہ میرے بعد نبی نہیں، اس کے لیے 200 سے زیادہ حدیثیں جو ختم المفید حدیث میں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اکٹھی کر دی. حالانکہ کسی مسئلہ پر آپ نے اتنی باتیں بیان فرمائیں، مگر یہ چونکہ دین کی بنیاد ہے کہ اگر نبی نئے آتے رہیں تو نتیجہ یہی ہوگا نا کہ 4-5 قادیانی کے پیچھے لگ جائیں گے، دوسروں سے نماز الگ، نکاح ختم، جنازے نہیں پڑھ سکتے. فطور ہی ہے نا امت مسلمہ میں انتشار. اور اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں ختم نبوت مسئلہ نہیں، اسلام کی عمارت کی حفاظت ہی سے کہ کوئی مجدد پیدا ہو، کوئی امام پیدا ہو، مگر وہ مسئلہ یہ نہیں کہ ماننے سے کافر نہیں، مومن ہے دوسرے کافر، ایسی بات نہیں. تا نہیں وحدت دست مارود تا بد اسلام راشی برازہ. اس لیے کہ یہ جو ایک بنایا ہے ہمیں صرف رسول اللہ پر ایمان نے بنا. تا نہیں وحدت دست مارود ہستی ما بابد ہم دمشار. اس لیے کہ یہ امت ہمیشہ ایک رہے اور قیامت تک ایک رہے. حق تعالی نقش ہر دعوش کا بہت بڑا انعام ہے ختم نبوت. بالکل ایسے ہی سمجھیں جیسے میں نے کہ جب تک ضرورت تھی اس وقت اینٹیں نہ لگتی تو وہ بھی کمی تھی، مگر جب پوری ہو گئی اب خام خواہ اینٹیں لگتی رہیں تو فطور ہی ہے، انتشار فائدہ کوئی نہیں. جب دین مکمل ہے، سارا دین محفوظ، خام خواہ نبی بیچ کر یہ کفر ایمان کا روز جھگڑا شروع ہے. تو فرماتے ہیں اس لیے اللہ پاک نے تابد امت ایک رہ کیا کیا، نقش حق تعالی نقش ہر دعوش کا. مگر ہم نے بھی اس کی قدر نہیں نا کہ ان کا کیا رونا روئے. ہم میں بھی ایک فلاں امام کو نہیں مانتا اس لیے ہمارا بھائی نہیں، یہ دوسرے مسلک کا، یہ فلاں حضرت کی بیعت نہیں اس لیے نہیں. وہی جھگڑا کہ وہ نبی کہہ دیتے ہیں، فتنہ وہی ہے کہ بھائی رسول اللہ کو مانتا آپ صبر نہیں کرتے. آپ کسی نیک آدمی کو ماننا چاہتے ہیں مانتے پھرے، مگر اس نیک کو ماننا دین تو نہیں نا. آپ کا حسن زانہ کہ مولانا مودودی صاحب نے دین کی خدمت کی، بسم اللہ. دوسرا کہتا نہیں کوئی نہیں، وہ عالم نہیں تھے، کوئی بات نہیں، حضور کو مانتا ہے. تو اسلام میں یہ حضور کا آخری نبی ہونا یہ صرف ایک لفظ کی بات نہیں، امت کو اکٹھا رکھنے کی بات ہے. حق تعالی نقش ہر دعوی شکست. اللہ تعالیٰ نے اب قیامت تک لیے دعوے کا نقش چور کر دیا. کوئی آ کر اعلان نہ کرے میں فلاں اور مجھے مانو. کام اگر ہو سکتا کرے، اللہ سے جا کر انعام لے لے. لوگوں کو تنگ نہ کرے کہ میرا یہ منصب ہے، لوگوں میری بیعت کرو، میرے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ ورنہ اسلام نہیں. ایسی کوئی بات. حق تعالی نقش ہر دعوی شکست تابد اسلام را شیرازہ. ایسی شیرازہ بندی ہو گئی کہ اب اس کتاب کے ورق جو ہیں الگ الگ نہیں ہو سکتے. انعام ہو گیا اللہ کا، بس آخری نبی مانتے ہو بسم اللہ. اختلاف کرو، آپ کی تعلیم کو سمجھنے میں کوئی اختلاف بھی ہو جائے، کوئی کہتا ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، یہ چیز آپ نے پہلے کہی ہے، یہ بات کوئی بات نہیں. مرکز تو ایک ہے، سارا لوگوں کا قبلہ ایک ہے، حضور کی طرف جا رہا ہے، اپنی اپنی تحقیق.